داتا صاحب نے زبان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کشف المحجوب میں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنی زبان کے استعمال کی سمجھ آ جائے، یہ جہاں پہ وہ ذکر کا باب لائے نا کہ ذکر الہی، اور انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زبان پیدا کی ہے نا، زبان کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ انسان ذکر الہی کرے. وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو زبان ہے انسان کی، اگر انسان اپنی زبان کا استعمال سمجھ جائے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، ایک شخص کی زبان اور ایک شخص کا لب و لہجہ پوری دنیا کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. میں یہاں پہ حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. شیخ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص تھا سوالی، فقیر، گداگری کرنے والا. اس کو بھوک لگی تو اس نے کسی جگہ پہ صدا لگائی اور کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ دو. تو جو اہل خانہ تھے وہ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تو کیا چیز پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. انہوں نے اس کو کچے چاول دے دیے، کہا کہ یہ چاول لے لے اور پکا کے یا پکوا کے کھا لینا. اب اس نے چاول اپنی وہ مشک میں ڈال لیے جس میں وہ چیزیں ڈالتا تھا. اس نے سوچا کہ اب چاول تو ہے میرے پاس. اگلے دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شکر دے دیں، یہ چینی دے دیں. انہوں نے وہ دے دی. اب جیسے جیسے اس کے پاس چیزیں اکٹھی ہوتی جاتی نا، تو اس کا جو اندر کا ایک تکبر تھا نا، بندے کو کچھ مل جائے نا، تو بہت کم لوگ ہیں جن کو کچھ مل جائے تو وہ عاجز ہوتے ہیں، ورنہ انسان کے اندر کا جو شیطان ہے نا وہ اس کو متکبر بنا دیتا ہے. دو چیزیں اسے ملی نا تو اس کے اندر تھوڑا سا وزن محسوس ہونا شروع ہو گیا اسے کہ میرے پاس تو کچھ ہے. اب گھی بھی ہو گیا، شکر بھی ہو گئی، چاول بھی ہو گئے. تو میٹھے چاولوں پہ اس کا دل تھا. جب وہ تینوں چیزیں بن گئی تو اگلے دروازے پہ گیا تو کوئی بڑی حیا والی، عزت کرنے والی خاتون تھی گھر کی. انہوں نے پوچھا کہ فقیر تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، برتن نہیں بنانے کے لیے، پکانے کے لیے. اگر آپ مجھے یہ چاول پکا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. انہوں نے کہا میں پکا دیتی ہوں، بیٹھ جاؤ. اب جو اس کے اندر کا جو وہ شیطان تھا نا، اس نے اس کو تھوڑی سی طاقت دی ہوئی تھی کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں. اور عزت بھی بہت بڑا رزق ہے. جب اللہ آپ کو عزت دے تو اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اس کو سنبھالنے، متکبر نہ ہو جائیں، لہجہ نہ اکھڑ جائے. اس کا لہجہ اکھڑ گیا. وہ تھوڑی دیر بیٹھا، بھوک بھی لگی تھی اور اس کا سرمایہ بھی تھا سارا. وہ نہ تھوڑے سے کھردرے پن میں اس عورت سے کہتا ہے کہ جلدی بھی کر، مجھے بھوک لگی ہے. یعنی سخت باتیں کی اس نے. خاتون کو غصہ آ گیا. وہ جو آدھے بنے ہوئے تھے، پانی ڈالا ہوا تھا، گھی ڈالا ہوا تھا، چینی ڈالی ہوئی تھی، اس خاتون نے وہ دیگچا اٹھایا اور وہ آدھے پکے آدھے کچے لا کے نا اس کو کہا جلدی کر، آگے اپنا کپڑا کر اور لے جا. اس نے آگے وہ جیسے کپڑا کیا تو اس نے اس کے اندر انڈیل دیے کچے پکے. وہ لے کے جب گلی میں نکلا نا تو اندر سے وہ جو پانی تھا، وہ جو گھی تھا، ظاہر کپڑے سے اس نے تو نیچے ہی بہنا تھا. وہ جب نیچے بہنا شروع ہوا تو اس کو کوئی بندہ ملا اور کہا فقیر صاحب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا چاول ہیں. کہا تو یہ نیچے کیا بہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میری زبان کی شیری بہہ رہی ہے. یہ کیا بہہ رہا ہے؟ میری زبان کی شیری بہہ رہی ہے. آپ اپنا بنا بنایا کام، آپ اپنا ہوا ہوایا کام، منزل پہ پہنچی ہوئی بات بگاڑ دیتے ہیں جب زبان کا استعمال آپ کو نہیں آتا. کتنے ایسے لوگ ہیں زبان کی وجہ سے دشمن ہو گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں زبان کی وجہ سے دوست ہو گئے. تو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اگر انسان زبان کا استعمال سمجھ جائے نا تو ایک شخص کی زبان پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. تو فقیر لوگوں کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کی تبلیغ سختی میں نہیں کی، سختی میں نہیں کی، فتوے میں نہیں کی. انہوں نے جس وقت بھی شرع کی تعلیم بھی دی ہے نا، محبت اور پیار کے پیرائے میں دی ہے، لوگوں کے مزاج کے مطابق دی ہے، لوگوں کو پیار کے ساتھ یہ دین میں لائے ہیں، سمجھا کے لائے ہیں، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے.